اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی حب کا تویز، اس کو 15 کا نقش بھی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ کس طرح لکھا جاتا ہے، اس کو کیا طریقہ کار ہے، اس کی شرائط کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ تویز 3x3 کا ہے۔ اگر آپ نے میٹرکس پڑھی ہوئی ہے نا، آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا 3x3 خانوں کا تویز ہے۔ خانے چھوٹے بڑے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو نا کالے پین سے لکھنا ہے، اس کو لال پین سے یا بلو سے نہیں لکھنا۔ میں کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو اس کے ساتھ لکھ رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ آبی چال ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ آبی چال کا جو طریقہ کار ہے کس طرح ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھا کریں کہ تعویذ وغیرہ لکھتے ہوئے یا نقش لکھتے ہوئے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھ رہے ہیں یا آگے کر کے دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہو جو مس ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ کی محنت جو ہے وہ آپ کریں بھی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جی وہ بعد میں آپ کہیں جی وہ چل نہیں رہا عمل۔ تو اس لیے نا اس کو مکمل دیکھیں، بیچ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں، اس میں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا پوائنٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ پوائنٹ آپ نے مس کر دیا، اس لیے میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں نا نقش سے ریلیٹڈ، اس کو سارا دیکھا کریں۔ اور اگر آپ خود سے لکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھ لیں یا اس کو شروع سے اور اینڈ سے درمیان سے دیکھ لیں اور آپ اس کو لکھ لیں اور وہ کامیاب ہو جائیں، تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے، اس میں میرا ذمہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی شرائط میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے جائز عمل کے لیے کرنا ہے، یہ عمل حب کے لیے یوز ہو سکتا ہے، یہ عمل زبان بندی کے لیے یوز ہو سکتا ہے، یہ نقش جو ہے وہ تسخیر کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جیسے جس کے اوپر کوئی جادو جنات کا اثر ہے یا کسی کے پری عاشق ہے، اگر وہ پری حاضر ہو کے اپنا نام بتا دیتی ہے نا، اول تو صحیح نہیں بتاتی، اگر وہ بتا دیتی ہے، اگر آپ اس کو حاضر کر کے پوچھ لیتے ہیں نام، تو اس نام کی مدد سے نا آپ یہ نقش بنائیں گے اور اس کو جو ہے وہ تسخیر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بڑی پتے کی بات بتا دی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی غیر مری طاقت، کسی بدرو کا، کسی پری کا، کسی جن کا، کسی جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے کوئی اس قسم کی کوئی طاقت ہے نا، کسی کے پاس کسی علم کی کوئی اسپیسیفک طاقت ہے، اس کا اسپیسیفک نیم ہوتا ہے قبیلہ، وہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اس نقش سے اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پھر وہی بات آ جاتی ہے، یہ ہم نے نقش لکھ تو لیا، لیکن اس نقش کو لکھنے کا طریقہ کار وہی ہے کہ آپ کو اس کی پراپر جو ہے نا عربک آنی چاہیے۔ اب عربک میں کس طرح لکھا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 1 یہ میں لکھ رہا ہوں، یہ ہے جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 جو ہے وہ 1 اور 0 ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہ لکھنا سکھاتا ہوں، یہ کس طریقے سے لکھتے ہیں۔ اسی تعویذ کو ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں، اسی کو دوبارہ بناتے ہیں۔ ٹھیک، اس کو جب بھی بنائیں نا کوشش کریں کہ بال پین کی مدد سے اور پین کی وہ فٹے کی مدد سے بنائیں، تاکہ یہ ایک ترتیب میں رہے۔ تو میں جلدی بنا رہا ہوں نا، 1 کی جگہ وہی آئے گا، 2 کی جگہ پہ یہ آئے گا خانہ، ٹھیک ہے، 3 کی جگہ پہ یہ خانہ آئے گا، 4 کی جگہ پہ یہ آ جائے گا، 5 کی جگہ پہ یہ آ گیا۔ 5 لکھتے مجھے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، ٹیڑھا لکھا جاتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو لکھ رہا ہوں۔ 6 7 جو ہے وہ اس طرح آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، 8 اور 9۔ یہ تویز آپ نے لکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس تویز کی ایک نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ ادھر سے بھی چیک کر سکتے ہیں، ادھر سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو چیک کریں نا، 8 اور 1 9 9 اور 6 15، جیسے بھی 15 ہو گیا، 6 7 14 اور 2 15، اور 6 7 13 اور 2 15۔
اسی طرح یہ بھی 15 بنے گا، یہ بھی 15 بنے گا، ادھر بھی 15، ادھر بھی 15، ادھر بھی 15۔ مقصد آپ اس کو جس طرف سے بھی گنیں گے نا، یہ 15 کا جو نقشہ ہے یہ ہر طرف سے 15 ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو اب ہم نے کرنا کیا ہے، اس نقش کو 3 طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب میں وہ تینوں طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، آپ اس کو اچھا وہی چیز اس میں بتا دوں، یہاں پہ طالب آ جائے گا، یہاں پہ مطلوب آ جائے گا۔ اچھا، اگر تو آپ نے کسی حب کے عمل کے لیے یوز کرنا ہے نا، پھر آپ طالب مطلب نام لکھیں گے، اس کی والدہ کا نام، بما والدہ کا نام۔ اسی طرح مطلوب میں نام اور اس کا بما والدہ کا نام، ٹھیک ہے۔ نیچے یہاں پہ مقصد لکھ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مقصد حب ہے، مقصد اس کو پریشان کرنا ہے، مقصد اس کو نیند سے جگائے رکھنا ہے، وہ آپ عمل یہاں پہ لکھ دیں گے۔ لیکن صرف حب لکھ دیں وہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ حب میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، حب کا مطلب ہوتا ہے عشق۔ اچھا، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ تویز بنائیں، تویز بنا کے اس کو فولڈ کر کے آپ اس کو جو ہے نا کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دیں۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہو جائے گا، وزن کے تھرو اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو بازو پہ باندھ لینا۔ بازو پہ کس طرح باندھنا ہے، وہ پلاسٹک کی تھیلی سی بنتی ہے جس میں آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ اس میں تویز رکھا جاتا ہے، وہ بازو پہ باندھ دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ اپنے مرد حضرات دائیں بازو میں پہنیں گے اور جو عورتیں ہیں وہ بائیں بازو میں پہنیں گی۔ اچھا، اس کو پہننے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو ہاتھ میں پہننا ہے پھر حب کے لیے یوز نہیں کر سکتے، پھر طالب اور مطلوب بھی نہیں لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس اسم کی زکوٰۃ پوری کی ہوگی نا، اس اسم کو 11 دفعہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھونک مار دیں گے، پھر آپ جس بھی نیت سے اس کو یوز کریں گے، جیسے کہ آپ نے کسی جگہ انٹرویو کے لیے جانا ہے، آپ نے کسی ظالم کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ نے کسی عدالت میں پیش ہونا ہے، آپ کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی قرض خوار آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی دشمن کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ 11 دفعہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جس چیز کی آپ نے زکوٰۃ دی ہوگی۔ پڑھ کے اپنے خاموشی سے بازو پہ پھونک مار لیں گے اور مٹھی بند کر کے اس کے سامنے جا کے مٹھی کھول لیں گے۔ ایک یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس تویز کو کسی درخت کے ساتھ لٹکا دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے وہ جو درخت ہوگا وہ ویرانے میں ہو، ویران جگہ پہ ہو، اور اس کو کوئی اتارے نہ۔ جب تک یہ نہیں اترے گا نا یہ چلتا رہے گا، جوں یہ موو کرے گا نا ہوا کے ساتھ ساتھ اتنا اس کا افیکٹ ہوگا۔ درخت کے ساتھ زیادہ تر یہ لٹکایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی دشمن سے بچنا ہے، کوئی آپ کو دشمن تنگ کر رہا ہے، کوئی اس قسم کا مسئلہ، اس کے لیے آپ اس کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 15 کا عمل ہے نقش کا، اور 15 کا نقش ہے، حب کے لیے یوز ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دشمن کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ اس کو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اسی طریقے سے لکھیں۔ اس کو ہمیشہ آپ نے مغرب سے پہلے لکھنا ہے، مغرب سے پہلے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر جب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہو اس سے پہلے آپ نے اس کو لکھ دینا ہے۔ پاک صاف ہو کے لکھنا ہے، 2 نفل پڑھ کے لکھنا ہے۔ یہ ہر میں جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیں، نفل پڑھنے ہیں، پاک صاف ہو کے لکھنا ہے، اور اس کی ایک نیت کرنی ہے، اور جب یہ کام مکمل ہو جائے تو اس کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی سی میٹھی چیز جو ہے نا یہ بنا کے آپ نے یا چڑیوں کو ڈال دینی ہے، یا مچھلیوں کو ڈال دینی ہے، یا چھوٹے بچوں کو کھلا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس نقش کے متعلق اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی یا آپ کو اگر لکھنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو مجھ سے جو ہے نا آپ